بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان میں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی وابستگی بھی رہی ہے ماضی میں، جو ابھی بھی وہ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں اور بڑے احترام سے بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں استاد صاحب کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، استاد صاحب اس طرف جاتے ہیں جس طرف فوج جاتی ہے۔ افغان طالبان کا ظاہر ہے استاد صاحب نے پاکستان میں مقدمہ لڑا، پاکستان میں ایک بڑی سب سے توانا آواز اگر کہیں تو استاد صاحب، اب ان کے خلاف سب سے توانا آواز اگر دیکھیں تو وہ استاد صاحب۔ پھر پاکستان کے اندر اگر سیاسی موو ہو یا سیاسی لوگوں کو یا کچھ سیاسی جماعتوں کو یا حکومتوں کو سپورٹ کرنا ہو، ان کے اقدامات کو شرعی لبادہ پہنانا ہو، تو اس میں جس طرف اسٹیبلشمنٹ اس طرف استاد صاحب۔ تو یہ استاد صاحب کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ اس پالیسی کا اتنا تیزی سے تبدیل ہونا، شفٹ ہونا، یہ بتاتا ہے کہ استاد صاحب اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اس پر استاد صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ میں تبدیل نہیں ہو رہا، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ پر ہوں، جو میری جگہ تھی اسی پر ہوں میں۔ تو میں جیسے کہتا ہوں کہ ہمارے دین میں، اسلام میں ریاست سب سے پہلے ہے، اور ریاست کے اور اجتماعی نظم کے جو احکام ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے 10 حقوق ہیں، وہ 10 حقوق سب کے لیے ہیں، کوئی نیک حکمران ہو تو بھی اور کوئی نیک نہ ہو تو بھی۔ تو وہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی میں یہی بات کرتا تھا، یہی حقوق کی بات کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت آئی مسلم لیگ نون کی، تب بھی میں نے یہی بات کی کہ یہ 10 حقوق ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آئی، تب بھی میری یہی بات تھی۔ اس کے بعد پھر نگراں حکومت آئی، تب بھی میری یہی بات تھی۔ اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے اور پھر نئی حکومت آئی شہباز شریف کی، اس کی بھی اس وقت میری بات ایک ہی ہے، شروع سے ایک۔ آپ لوگ تبدیل ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں جو حکومت میں جو لوگ آ جاتے ہیں تو ان کی غلط کام کی تائید نہ کریں، لیکن ان کے جو جائز کام ہیں ان کی تائید کرنا، ان کی بات ماننا شرعاً لازم ہے۔ اس کو ہمارے دین میں سمع و طاعہ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ پرانے یہاں جو میرے ساتھ رہے ہیں، جب مشرف کا دور تھا، مشرف نے کتنی ہمارے خلاف ہمارے اکاؤنٹس بند کیے، کتنے ہم روپوٹس رہے، ہم پہ کتنے کیس بنائے انہوں نے، اور طرح طرح کے ہمیں تنگ کیا انہوں نے۔ لیکن اس وقت بھی میں یہی حدیثیں بیان کرتا تھا کہ اگر حکمران فاسق فاجر بھی ہو تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی ہے کہ اجتماعی نظم میں جائز چیزوں میں ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو میں تو تبدیل نہیں ہوا۔ ایسے ہی ملا صاحب کی جو میں نے حمایت کی تھی وہ حق بات ہونے کی وجہ سے حمایت کی، اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر میں فخر کرتا ہوں۔ میں نے اس میں وقت لگایا ہے، میں نے اس میں 14 عیدیں نماز کی عیدیں میں نے ادا کی ہیں، میرے 2 بھائی وہاں شہید ہوئے ہیں، اپنی قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہیں۔ لیکن اب جو موجودہ لوگ ہیں یہ بدل گئے، میں نہیں بدلا ہوں۔ جو موجودہ لوگ ہیں یہ بدل گئے ہیں، یہ بک گئے ہیں، یہ کرائے قاتل بن گئے ہیں۔ وہاں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، وہاں یورپی امریکہ یورپ کے جو یہودی لابی وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان سے سوال کریں، تو یہ سوال میرے اوپر نہیں ہے، یہ ان پر سوال ہے۔ تو جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو میں نے ان کا حق جو مجھ پہ بنتا تھا کہ جائز چیزوں میں اطاعت کرنا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، ان کو اچھے مشورے دینا، اور اگر کوئی غلط لوگ کام کر رہے ہو تو ان کو اطلاع کرنی۔ یہ سارے کام ہم نے پہلے بھی کیے تھے اور ابھی بھی۔ تو میں اس پہ خلاصہ یہ اس میں بیان کروں گا کہ لوگ اپنی ذہن سے میرے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بارے میں فیصلہ تو میں شرعی ذہن ہے اس پر میں بات کرتا ہوں۔ تو آج اگر دوبارہ پھر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو میں اس کو مانوں گا، کیونکہ اس میں تو فرق نہیں ہے۔ فرق اس میں ہے کہ اس کے غلط کام کی اگر میں تائید کروں گا، کوئی بھی اگر حکمرانوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور میں نے تائید کی تو یہ حرام، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، خاموش رہنا جائز۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی یا آپ کی بات کرنے سے کوئی فتنہ برپا ہوگا تو خاموش رہنا جائز ہے، لیکن غلط کام میں حصہ لینا یہ شرعاً جائز ہے۔